بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، میرے اس چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں کہ یزید ملعون کی مذمت جو کہ احادیث مبارک اور بخاری شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تحقیقی طور پہ ویڈیوز جو ہے وہ نشر کی گئی ہیں، ایسے نہیں سنی سنائی میں نہیں۔ تو ان ویڈیو کے تحت جو ہے بعض لوگوں نے کمنٹس کیے کہ وہ لوگ یزید کے حامی تھے۔ یاد رہیں، یزید ملعون کی کوئی بخشش کوئی نہیں، اس کے پیروکاروں کی بھی ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بخشش کوئی نہیں۔ اور یزید کے جو پیروکار ہیں اس ملعون کے، تو ان کے حامیوں کو اور پیروکار جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ اب انہوں نے جو ہے من گھڑت ایک جو ہے ایسے زبردستی جو ہے یہ بخشش کا پروانہ تھمانا چاہتے ہیں اس کو۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ قسطنطنیہ کا جو جہاد ہوا تو اس میں بشارت موجود ہے، اور اس میں جو ہے یزید کی سربراہی میں ہوا، تو لہذا اس کی بخشش ہے۔ یاد رکھیں، آپ توجہ کریں، قسطنطنیہ کی حدیث مبارک بالکل موجود ہے، اور اس غزوے کی بشارت بالکل موجود ہے۔ اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارک کے لفظ ہیں کہ جو پہلا لشکر جو کہ حملہ کرے گا تو ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے۔ یغزون مدینہ قیصر۔ تو آپ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ قسطنطنیہ کا جو جہاد ہوا ہے تو اس میں یزید ملعون شامل نہیں تھا۔ 7 حملے ہوئے، 7ویں حملے میں وہ بھی یزید نام کا آدمی تھا۔ یہ یزید بن معاویہ جو ہے، یہ یزید ملعون یہ نہیں تھا۔ 7ویں حملے میں تھا، وہ بھی یزید نام کا تھا، یہ نہیں تھا، یزید بن معاویہ نہیں تھا۔ تو وہ بھی یزید نام کا آدمی تھا، وہ بھی 7ویں حملے میں تھا۔ اور یہ پہلے حملے کے لیے بشارت ہے کہ جو پہلا لشکر جو حملہ کرے گا قسطنطنیہ پہ، اس کے لیے بخشش اور مغفرت۔ تو پہلے حملے میں بھی یہ نہیں تھا، دوسرے میں بھی نہیں تھا، تیسرے چوتھے میں بھی نہیں تھا، 7ویں حملے میں وہ بھی یزید نام کا تھا، یہ نہیں تھا۔ تو ایسے زبردستی جو ہے بشارت کے مستحق اس کو نہیں آپ قرار دے سکتے۔ یاد رہے، یزید ملعون کی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی اہل بیت کا قاتل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔